آپ کچھ گرفتاریاں کریں، اور یہ دباؤ جو تھا یہ دباؤ باہر سے تھا۔ چاچو مشہور ہیں کہ وہ عدلیہ کی طرف سے دباؤ آئے تو فوراً سرنڈر کر جاتے ہیں۔ یہ اتنی افراتفری میں وارنٹ جاری کرنے کی اور پھر منسوخ کرنے کی، یہ شاہد خاقان نواسی صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ اگر ایک ایسے نان بیلیبل افینس کے اندر بیل پہ ہے تو پھر آپ کو ہر تاریخ سماعت کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ کیس نہیں ہے، یہ انویسٹیگیشن ہے۔ نیب کا نوٹس جا رہا ہے عمران صاحب کو۔ ایک سادہ چور تھا، ایک گھڑی چور تھا۔ عمران خان نے اپنا جو ہے پارٹی کا آفس اس کو بھی زمان پارک لاہور میں منتقل کرنے کا آج اعلان کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان ریاضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ استعفوں کا تو کوئی ایسا سیزن نہیں چل رہا تھا، لیکن یہ جو ہمارے آفتاب سلطان صاحب ہیں چیئرمین نیب، ان کا استعفیٰ آ گیا اور انہوں نے ایک عجیب و غریب اپنا الوداعی خطاب کیا ہے، جس میں بتایا کہ جی مجھ پہ گرفتاریوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا، اور 99 سے زیادہ جو ہے انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ نیب میں بہت اچھے ہیں، لیکن جو باقی کے بچے کچھ چند افراد ہیں یا 1% سے بھی کم ہے، وہ ان سے اتنے تنگ تھے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ تو یہ اصل کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اس وقت مارکیٹ میں 2-3 بڑی ہٹ کہانیاں گھوم رہی ہیں، تو ہم لوگوں کو دونوں تینوں کہانیاں ہی سنا دیتے ہیں۔ ایک کہانی تو یہ ہے کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر پٹی صاحب جو ہیں، ان کے داماد علی شاہی صاحب کو نیب نے طلب کیا تھا، اور علی شاہی صاحب نے بہت زیادہ بڑکیں چھڑکیں ماری تھیں، اور میرا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے این بلاک کوئی دباؤ آیا ہے عدلیہ کی طرف سے۔ اچھا۔ تو چونکہ چاچو مشہور ہیں کہ وہ عدلیہ کی طرف سے دباؤ آئے تو فوراً سرنڈر کر جاتے ہیں۔ حالیہ تقرری جو ہوئی ہے اٹارنی جنرل کی، وہ ریکارڈ پہ ہے، تو چاچو نے ان کا دفاع نہیں کیا، تو اس لیے ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا۔ ایک افواہ تو یہ ہے۔ دوسری وہ جو اس وقت جس کو آپ نے بھی کوٹ کیا گھمائی جا رہی ہے کہ جناب ان کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ کچھ گرفتاریاں کریں، اور یہ دباؤ جو تھا یہ دباؤ باہر سے تھا، اور وہ دباؤ تھا ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ فوج کی طرف سے دباؤ تھا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری کہانی یہ ہے کہ حکومت نے ایک ایڈوائزر مقرر کیا تھا جن کا نام ہے فواد حسن فواد۔ وہ احتساب کے ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے۔ تو جو مجھے کچھ ذرائع نے بتایا کہ وہ کچھ کیسز جو تھے وہ لگوانا چاہ رہے تھے، اور کچھ کے خلاف کیسز ڈراپ کروانا چاہ رہے تھے۔ جو ان کی پریس ریلیز کا فکرہ ہے نا کہ اپنے اربوں کے کھاتے جو ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں ہم نظر انداز کر دیں، اور دوسرے کے ایک پلاٹ پر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیں۔ یہ اربوں کا جو ہے نا، وہ فواد حسن فواد پہ الزام تھا نا، ان کا جو ایک پلازا ہے، فیملی پلازا ہے اگرچہ، اور وہ سارا بینکنگ کا فنانس شدہ ہے، اور وہ اس پہ بری بھی ہو گئے ہیں نیب کی عدالت سے۔ تو کچھ لوگ اس کو ادھر جوڑ رہے ہیں کہ چونکہ فواد صاحب ان کو مختلف لوگوں کو کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان کا بھی نہیں کیس بنتا، ان کا بھی نہیں بنتا، تو انہوں نے اپنے کام کے اندر مداخلت سمجھا۔ 3 دن پہلے یہ جو ہیں پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے 3 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ان کے پاس وفد بھیجا تھا اپنی حکومت کا، اور انہیں گزارش کی گئی۔ اچھا، ایک چوتھی تھیری بھی ہے، اور وہ چوتھی تھیری ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ جلدی سے جلدی ڈسپوز آف کیے جائیں نیب والے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نے روٹین پروسیجر میں چلنا ہے۔ یہ چوتھی کہانی بھی مارکیٹ میں پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہی کی پریس ریلیز سے اب صحیح کون سی ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہی کی جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر سے لوگ کہانیاں نکال کے نا فکرے پکڑ کے تو اس کو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے یہ جو اربوں روپے کے اپنے ریئل اسٹیٹ کی بجائے میں دوسرے کے ایک پلاٹ کے پیچھے چلا جاؤں، یہ فکرہ واضح طور پہ اشارہ کرتا ہے فواد حسن فواد صاحب کی طرف، اور ظاہر ہے ان کی آفیشیل پوزیشن تھی، وہ کہہ بھی سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، اور اسی چیز کے ایڈوائزر ہیں جس کا یہ محکمہ ہے۔ تو سر، اب احتساب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ احتساب عدالت کی طرف سے
अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे वो मनसूख भी कर दिए गए। तो ये इतनी अफरा तफरी में वारंट जारी करने की और फिर मनसूख करने की, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पीछे क्यों पड़ गए? देखिए शाहिद खाकान, देखिए अदालत का प्रोसीजर यही होता है। अदालत का प्रोसीजर वो नहीं होता जो हमने कल इमरान खान साहब की सूरत के अंदर देखा है, या हम अदालत के उनसे लाड़ियाँ देख रहे हैं। अदालत का प्रोसीजर यही होता है कि आप जो है अगर एक ऐसे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल पे हैं तो फिर आपको हर तारीख़ समाअत के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। जब हुकूमत आई थी तो हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा था कि आप अपना केस जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करवा लें, तो ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि जिस तरह रूटीन में चल रहा है उस तरह रूटीन में चल देने, मैंने जब कुछ किया नहीं है तो मेरिट के ऊपर केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। आज अच्छा अब तक जितनी भी तारीख़ समाअत हुई हैं उस पे या तो उन्होंने एग्जम्पशन ली है, इस्तिस्ना लिया है कि जी मुझे पुरानी फ़लाँ मसरूफियत है मैं हाज़िर हो जाऊँगा, या फिर उन्होंने जो है वो खुद ज़ाती तौर पे पेश हुए हैं और कई पेशियाँ भुगत चुके हैं, तकरीबन 25-26 पेशियाँ उनकी हो चुकी हैं इसमें। आज जब वो अदालत ने केस कॉल किया, अच्छा ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अदालत ने केस कॉल किया तो ना सिर्फ के शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं थे बल्कि उनके वकील भी नहीं थे। नॉर्मली मुल्ज़िम को वकील ने बताना होता है कि आपकी कल समाअत है, ठीक है। इसका मतलब है कि शायद वकील को याद रहा, वकील को भी नहीं याद नहीं रहा तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो क्या याद करवाना। हाँ, तो अब जब वकील को भी नहीं याद या वकील को भी नहीं पता और अदालत, जाहिर है कि अदालत है, तो उसका इस अमर पे गुस्से में आना एक लाजमी अमर था। तो सर अब ये रूटीन की ऐसी कौन सी कार्रवाई है कि इमरान खान साहब को जो है ना वो अदालतें याद करना शुरू हो गई हैं, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जी वो बायोमेट्रिक के लिए खुद तशरीफ लेके आए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने उनके खिलाफ वो चार्ज फ्रेम करना था, वो चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई भी जो है वो 28 तक मुलतवी कर दी है। देखिए एक दफ़ा तो इस्तिस्ना लेने के लिए भी इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा ना। अब कल जो उन्होंने 2-4 दिन ड्रामा लगाए रखा यहाँ पे, वो क्या था कि अदालत कहती थी कि प्रोटेक्टिव बेल आपकी ज़ाती सुनवाई के बगैर नहीं हो सकती, आप ज़ाती तौर पे अपीयर होंगे तो वो मिलेगी। वो ज़ाती तौर पे अपीयर हुए तो 1 मिनट नहीं लगा उनको, वो अता हो गई अदालत की तरफ से। अदालत का कोई डेकोरम होता है, अगरचे जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए वो डेकोरम काफ़ी हद तक तोड़ा, बल्कि वायलेट किया उसको, लेकिन ये तरीक़ाकार है ना। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो थे उनको पेश होना भी ज़रूरी था ज़ाती तौर पे, और अगर पेश नहीं होना था तो उनके वकील ने उसका कुछ जवाब देना था किसी अर्जदाश्त की शक्ल में, किसी सवाल की शक्ल में, वो नहीं हो सका। तो मेरा मतलब है उनका वो नॉन बेलेबल वारंट जारी भी हुआ और डिस्पोज ऑफ भी हो गया। तो सर ये तोशा खाना केस में भी सुना है कि इमरान खान साहब को जो है वो हाजिरी के लिए बुला लिया, तो अब ये तोशा खाना केस दोबारा एक्टिव होने लगा है क्या? नहीं, ये केस नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है, नैब की इन्वेस्टिगेशन है। नैब का नोटिस जा रहा है इमरान साहब को, वो जो वॉचेस हैं, कुछ ज्वेलरी है, कुछ टेबल का सामान काफ़ी है, चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में उनसे इंक्वायरी करनी है। तो उस हवाले से जो है वो नैब ने, मेरा ख्याल है, उनको कोई नोटिस भेजा है। नैब ने नहीं, वो क्या होता है, FIA ने नोटिस भेजा है, FIA ने नोटिस भेजा है। तो ज़ाहिर है कि वो उससे अवॉइड करते रहे हैं और इनको वो कहते रहे हैं। लेकिन एक देखिए ये जो तोशा खाना केस है, आप देखें ना, कल जो हाई कोर्ट में हुआ है तमाशा कि एक तरफ PMLN के वोटर वकला खड़े हो गए हामी, दूसरी तरफ PTI के हामी वकला खड़े हो गए। एक फरीक दूसरे को कहे चोर चोर चोर, ठीक है, दूसरा कहे घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर, और अजीबो गरीब तमाशा लग गया। चोर होता है, फिर वो घड़ी चोर हो या दूसरा चोर हो, वो एक सादा चोर था, एक घड़ी चोर था, तो दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे थे, एक सादा चोर था, एक घड़ी चोर था। तो बहरहाल एक जवाबी बयानिया जो है इस मुकदमे के नतीजे के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूर मिल गया है। अब अगर वो नारा लगाते हैं PTI वाले चोर का, तो वो आगे से घड़ी चोर कह देते हैं, और मतलब चूँकि ये ताज़ा PTI को सुनना मिल रहा है तो इसलिए उन्हें ज़्यादा इसका दुख होता है, ठीक है, क्योंकि पहले तो अब कभी किसी ने नहीं, कुछ लेकिन कहा सर ही नहीं।
عدالتوں کو جو ہے وہ مریم نواز پہ اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کی گئی، حالانکہ وہ ایک لیڈر ہے اور بہرحال جو ہے وہ اب تو پاکستانی عوام جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں ان کو فالو کرتی ہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ جی شاید ان کے لہجے سے ان کو اعتراض ہوا، اور اس طرح کی بات جو عدالت نے کی گئی، تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کہ اس وقت نا پاکستان کی عدلیہ نے اور پاکستان کی عدلیہ کی عدالتوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے لوگوں کو کہ وہ ان عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی گفتگو کریں۔ پہلے جب رات کو عدالتیں کھلی تھیں، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے بنا کے اوپر پھر وہ نو کانفیڈنس کا پروسیس مکمل ہو پایا تھا، اس وقت پی ٹی آئی نے لان تان کی، وہ جوتے مارنے والی ویڈیوز لندن میں مظاہرے کے درمیان، پھر یہاں پہ بھی ججوں کے بارے میں جو ٹرینڈ چلائے پی ٹی آئی نے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ریکارڈ پہ ہیں۔ پھر جب جو ہے لیکن اس کے اوپر عدالت نے کوئی نوٹس نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ مطلب کہا کچھ نہیں، لیکن مطلب یہی تھا کہ لوگوں کے جذبات ہیں اور ہم نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ جب جو ہے وہ عمران خان کے لیے لاہور ہائی کورٹ، اور اب بائی دا وے عمران خان نے اپنا جو ہے پارٹی کا آفس جو کہ بنی گالہ میں تھا، اس کو بھی زمان پارک لاہور میں منتقل کرنے کا آج اعلان کر دیا باقاعدہ پارٹی کی طرف سے نا۔ تو جب لاہور پی ٹی آئی ایک دن میں 34 اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں داخل کرنا شروع ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے دھڑا دھڑ ریلیف دینا شروع کیے۔ اب دیکھیے نا، کل ایک جو اہم درخواست تھی، اس درخواست کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے جعلی دستخطوں کا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد دوسری اہم بات جو کسی کو نے نوٹ نہیں کی، وہ اس جرم میں درخواست تھی یا اس مقدمے میں درخواست تھی جس کے اندر عمران خان کو ضمانت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ نے کل ویلاگ میں بات بتائی تھی جی، اس درخواست میں اب اچھا پھر عمران خان صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے اس کی معذرت کی کہ یہ غلطی سے میرے وکلا نے کر دی ہے۔ اچھا ہے کیا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا بائی دا وے وہ ہم آج کلیئر کر دیں، وہ انہوں نے نہیں کی تھی، وہ وکیل جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب نے نہیں کی تھی، انہوں نے 3-4 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں انصاف لائرز ونگ نے نا، جنہوں نے ایک جو ہے نا وہ سٹیریوٹائپ درخواستیں لکھ کے نا عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ ذرا بھی انہیں شک ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے گھر میں چھاپا بجنے لگا ہے یا کچھ ہونے لگا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ونگ جو ہے وہ فوری طور پہ وہی سٹیریوٹائپ اپلیکیشن لکھی ہوئی باقاعدہ جو کہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے، اس میں صرف طریق بدلتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں۔ اب جو کل والی درخواست تھی اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ مقدمہ جو ہے وہ کس عدالت میں زیر سماعت ہے، متعلقہ فورم لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک روٹین ایسے بنایا، وہ ایک جنگی صورتحال میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خبر آ جائے ادھر ادھر سے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے خلاف یہ ہونے کا اقدام پیدا ہو گیا، بلکہ کل کی جو یہ تھی کہ ایف آئی اے انہیں گرفتار کرنے لگی ہے، یہ افواہ بھی پی ٹی آئی نے خود پھیلائی تھی میڈیا کے اوپر، تو اس میڈیا کے اوپر خبر آ گئی ہے، ان کے اوپر عرضی واجب ہو گئی ہے، وہ فوری طور پہ عرضی لے کے درخواست لے کے تو عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی تیزی کے نتیجے کے اندر یہ حماقت ہو گئی جس پہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ ذاتی طور پہ پیش ہو کے معافی مانگنا پڑی، لیکن بہرحال ان کی یہ اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے اب تک۔ تو سر یہ جو اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی اپنا رہی ہے کہ انہوں نے اسپیکر کو خط لکھ دیا ہے اپوزیشن لیڈر کے خلاف، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ان کو کوئی کامیابی ملے گی اپوزیشن لیڈر چینج کروانے کے حوالے سے؟ کہ ڈی سیٹنگ کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ اسپیکر کو امپاور کرتا ہے، اور اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اس بات کو ڈٹرمن کرنے کے لیے باقاعدہ ایک رپورٹ لکھواتا ہے متعلقہ کمیٹی سے، ہاؤس کمیٹی سے، ٹھیک ہے؟ اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر یہ ججمنٹ دے دیتا ہے جج بن کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ایگزیکیوشن کی شکل آ جاتی ہے، اب اس سے عمل درآمد کی شکل آ جاتی ہے۔ عمل درآمد کے لیے وہ بھیج دیتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ ممبرشپ کا ریکارڈ رکھنے کا ادارہ ہے۔
عدالت نے چیف الیکشن کمشنر کے آرڈر جو ہیں وہ معطل کیے ہیں. جو ان کی ممبرشپ کی بحالی کا عمل ہے وہ تو وہ عدالت نہیں کر سکتی نا. اس کے لیے تو باقاعدہ سننا پڑے گا الیکشن کمیشن کو بلا کے کہ جناب آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, اور وہ بھی معطل کیے ہیں. ان کی معطلی کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھ لینا کہ مطلب کہ ہماری ممبرشپ بحال ہو گئی ہے اور ہم قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ اگلوں نے سامان تک اٹھا کے پارلیمنٹ لاجز سے باہر پھینک دیا ہو, تو یہ اعلیٰ درجے کی حماقت ہو سکتی ہے. یہ ایک پولیٹیکل موو تو ہو سکتی ہے. پریکٹیکلی دے آر ناٹ ممبرز آف قومی اسمبلی ٹل ڈیٹ. اگر جو صوبائی اسمبلی, اور دوسری آخری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا اسپیکر یا سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج, ایون سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, وہ آئین کے تحت جو ہے اس کو حکم جاری نہیں کر سکتے اسپیکر قومی اسمبلی کو نا, کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ان کا عامر ڈوگر صاحب کا لیٹر لکھنا جو ہے یہ ذرا مطلب کہ جسے کہنا چاہیے اوور انتھیوزیازم ہے. اوور انتھیوزیازم ہے. اسپیکر آرام سے اس کا جواب دے دے گا کہ جناب آپ تو ممبر ہی نہیں ہیں, آپ کون ہیں, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ وہ ہاں اس لیٹر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث ضرور شروع ہو گئی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے ان کو سائیکولوجیکل بوسٹر بھی مل جائے گا. ہاں یہ ہوگا, لیکن ادروائز جاتے جاتے سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے, اور وہ ہے بلاول بھٹو کے حوالے سے. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک انٹرویو دیا, اور جو پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے سے اور آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ اور سفارتی تعلقات کے حوالے سے جو ان سے کوشچن کیا گیا اس پہ وہ کوئی اتنا خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے. تو آپ ان کے انٹرویو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک تو بات یہ کہ میں نے وہ انٹرویو سنا نہیں ہے. میں نے ان کا وہی انٹرویو سنا ہے جو افغانستان کی سیکیورٹی کی سچویشن سے تھا, اور جس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا اپنے ملک کا نقطہ نظر بیان کیا تھا. یہ تازے والا جو ہے یہ میں نہیں سن سکا. کل وہ پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے, ابھی میں نے چیک کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا کرتا ہے. بالکل, آپ وہ چیک کر لیں گے تو پھر کل کے ویلاگ میں اس پہ جو ہے ہم آپ سے ضرور آپ کا انالیسس پوچھیں گے, اور امید ہے آپ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے بھی. تو آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ناظرین, ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.